مولا علی کا دور اقتدار ہے. مولا علی کے دور اقتدار میں بیت المال کی زمین اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ کوئی پیسہ رات کو بیت المال کی زمین پر رہا ہو. علی کے دور اقتدار میں اللہ کا مال اسی دن بٹتا تھا. علی کے دور اقتدار میں اللہ کا مال اسی دن بٹتا تھا, نیکسٹ ڈے کے لیے رکھا نہیں جاتا تھا. تاریخ بتاتی ہے, اس کا بھی واقعہ تاریخ میں ہے کہ شام قریب تھی, مال آ گیا. مولا علی نے کہا بلاؤ ان کے حقداروں کو, ان کو بانٹ دو. جو ٹریجرار تھا اس نے کہا مولا شام ہو رہی ہے, کل بٹوا دیجیے گا. شام ہو رہی ہے, اب کل بٹوا دیجیے گا. کوئی ایسی بیجا بری بات نہیں تھی بھئی, یہ کام آج نہیں کل ہو جائے گا. اتفاق شیر خدا کے تیور بدل گئے اور اس کو اس طرح دیکھا کہ کام گیا. کہا تو ذمہ داری لے کے میں کل تک زندہ رہوں گا, تو ذمہ داری لے کے میں کل تک زندہ رہوں گا, میں کل بٹوا دوں گا. کاپنے لگا وہ مال. اسی وقت بٹا, اسی وقت بٹا, پیسہ بٹ گیا. جب سب بٹ گیا تو کہا بیت المال کی زمین جو جگہ تھی اس پہ جھاڑو دو. جھاڑو دی گئی. پانی چھڑکو, پانی چھڑکا گیا. مصلی بچھایا, 2 رکعت نماز پڑھی, زمین پہ ہاتھ رکھا. کہا زمین قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دینا کہ علی نے کبھی رات کو تیرے اوپر کوئی پیسہ اللہ کی راہ کا بچا کے نہیں رکھا. یہ علی ہے, یہ علی ہے. ان سے اسلام سمجھیے تو اسلام سمجھ میں آئے. مال بٹ رہا ہے, علی دست مبارک سے بیٹھے ہوئے خود بانٹ رہے ہیں. جو بھی شیئر ہے ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. اور اصل میں علی کی مخالفت کا راز ہی یہی تھا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن تھا. علی کی دشمنی کا راز ہی یہی تھا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن تھا. طاقت والے اس بات کو برداشت نہیں کر رہے تھے کہ ہم کو بھی لائن میں لگ کے وہی 1 دینار مل رہا ہے جو اس کو مل رہا ہے. عرب اس وقت فاتح قوم تھی, ایران مفتوح قوم تھی. فاتح قوم کا فرد سر اٹھائے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے کیوں میں. اس کے پیچھے ایک مفتوح قوم کا فرد ہے, ایرانی ہے, وہ بھی مسلمان ہے, وہ بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے, وہ بھی کعبے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے, وہ بھی اللہ کا قائل ہے, قیامت کا قائل ہے, رسالت کا قائل ہے, قرآن کا قائل ہے, کعبے کا قائل ہے, ہر چیز کا قائل ہے, مگر ایرانی ہے, عرب نہیں ہے. کیوں میں دونوں لگے. عرب آگے آگے چل رہا ہے, اسی کے پیچھے ایرانی چل رہا ہے. مولا علی بانٹ رہے ہیں, جو آ رہا ہے اس کو مل رہا ہے. ایکول ڈسٹریبیوشن. عرب آیا, دیا اس کو حق, بجائے اس کے کہ وہ اپنا حق لے کے آگے بڑھ جاتا, وہ سائڈ میں کھڑا ہو گیا. وہ اپنا حق لے کے آگے نہیں بڑھا. کیوں میں تھا, اس کو پیسے مل گئے, پیسے مل گئے تو نکل جاتا پیسے لے کے, نہیں نکلا نہیں, سائڈ میں کھڑا ہو گیا. اپنے پیچھے والے کو دیکھنے لگا. وہ آیا, علی نے اس کو بھی اتنا ہی دیا, جتنا اس کو دیا تھا اتنا اس کو بھی دیا. بس جیسے ہی اتنا اس کو دیا ویسے ہی عرب نے اپنے پیسے علی کے سامنے رکھ دیے. کہا ہم نہیں لیں گے. اب کیوں؟ کہا اب یہ بھی انسلٹ برداشت کرنا پڑے گی کہ ایک عرب کو ایک ایرانی کے برابر شیئر ملے. یہ کس سے بات کر رہا ہے؟ یہ علی سے بات کر رہا ہے. کہا اب یہ انسلٹ بھی برداشت کرنا پڑے گی کہ ایک عرب کو ایک ایرانی کے برابر شیئر ملے. ایک مرتبہ شیر خدا کے تیور بدلے, اور عرب کیا جب تیور بدلتے تھے تو لشکر دہل جاتے تھے. شیر خدا کے تیور بدلے. کہا کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عرب وجم کا امتیاز برقرار رہے گا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی عرب وجم کا امتیاز برقرار رہے گا؟ یہ ڈسکریمنیشن برقرار رہے گا کہ یہ عرب ہے عجم ہے؟ لینا ہو لے, ورنہ اسلام
سے نکال. اب سمجھے آپ, یہ اسلام, یہ اسلام جس کے اندر کوئی فرق نہیں, یہ انسان کی عزت. عزیزان گرامی, یہ وہ چیزیں ہیں جو آدمی منہ سے بولے یا نہ بولے, لیکن انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ ہوتا ہے. اور جب انسان کی عزت نفس کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہ حقیر انسان ہو, ذلیل انسان ہو, کمزور ترین انسان ہو, مگر ہر ایک نفس رکھتا ہے, اور اپنی عزت نفس کے اوپر حملہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے. میں آپ کی خدمت میں یہ واقعات کہاں تک بیان کروں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے کتابیں اور تاریخیں بھری پڑی ہوئی ہیں اگر آپ اس کو مٹھائے فرمائیں. مگر مشکل یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو دیکھتے ہیں, گھر کے اندر کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آتا, باہر جو بینر لگا ہے اس کو سب پڑھتے ہیں. اسلام کے دروازے پر جو بینر لگے ہیں ان کو دیکھ کے اسلام سمجھ میں آتا ہے. وہ تو ملوکیت کے بینر ہیں, وہ تو سلطنت کے بینر ہیں, وہ تو اقتدار کے بینر ہیں, وہ تو بادشاہوں کے بینر ہیں, وہ تو ان کے بینر ہیں جن کے درباروں میں خدمت گزاروں کی فوج رہتی تھی. تو حقیقت اسلام سمجھ میں کہاں سے ہے؟ حقیقت اسلام سمجھ میں کہاں سے آئے؟ عزیزان گرامی, آج جو ساری پرابلمس ہیں مسلمانوں کے لیے, جس کی وجہ سے آج پیکر اسلام لہو لہان ہے, آج پیکر اسلام لہو لہان ہے. اور سوچنے کی قابل بات ہے کہ شاید 1400 برس کے طول تاریخ میں ایسا زمانہ مسلمانوں کے واسطے کبھی نہیں آیا ہے جیسا زمانہ ادھر چند برس سے گزر رہا ہے. جتنی جانیں تلف ہو رہی ہیں, جتنا ہیوملیشن نصیب ہو رہا ہے, جتنی رسوائیاں ہمارے حصے میں آ رہی ہیں, جتنے اعتراضات ہمارے اوپر ہو رہے ہیں, جتنی غلط فہمیاں ہمارے متعلق پیدا ہو رہی ہیں, جتنی مس انڈرسٹینڈنگز ہمارے متعلق پیدا ہو رہی ہیں, شاید آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. آج پیکر اسلام لہو لہان ہے جیسا میں نے کہا. جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے خون نہ بہ رہا ہو. اور پھر آج بھی عزیزان گرامی یہ غور کر لیجئے کہ اس کے بعد بھی نہ جانے کون سی غفلت کی دوا کھلا دی ہے اس ملت کو, نہ جانے کون سی غفلت کی دوا کھلا دی ہے اس ملت کو کہ اس کے بعد بھی خاموشی ہی خاموشی ہے, اور کہیں سے بیداری کے آثار نمایاں نہیں ہیں. یہاں کیا ہو گیا, وہاں کیا ہو گیا, وہاں کیا ہو گیا, وہاں کیا ہو گیا. مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہے, مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ ارزاں ہے. چاہے وہ عراق کی سرزمین ہو, چاہے وہ افغانستان کی سرزمین ہو, چاہے وہ فلسطین کی سرزمین ہو, چاہے وہ دنیا کے اور علاقے ہوں, پانی کی قیمت تو ہے. ایک باٹل پانی اگر آپ خریدنے جائیں تو وہ تو 10 روپے کا ملتا ہے, 12 روپے کا ملتا ہے, یا اچھے ہوٹل میں جائیے تو زیادہ مہنگا ملتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی بھی بک رہا ہے اس زمانے میں. ان ملکوں میں پانی بک رہا ہے جہاں گنگا جمنا بہتے ہیں. اگر ڈیزرٹ میں بکے, اگر ریگستانوں میں بکے جہاں پانی کا وجود نہیں ہے تو چلو بھائی ٹھیک ہے, پانی لایا جاتا ہے دور سے. نہیں, پانی ان ملکوں میں بکتا ہے جہاں گنگا جمنا بہتے ہیں, جہاں گوداوری اور کاویری بہتے ہیں, وہاں کے اوپر پانی بکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ پانی کی بھی قیمت ہے, مگر خون مسلم جو ہے وہ پانی سے بھی ارزاں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سی گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ ایک طرف ہم کو یہ بتایا گیا تھا کہ تم انسانوں کی قیادت کے لیے آئے ہو, تم عالموں کی رہنمائی کے لیے آئے ہو, تم انسانوں کو راہ نجات دکھانے کے لیے آئے ہو, تم اس لیے آئے ہو کہ ساری ملتوں کے سردار بن کے ان کو نجات کے راستے دکھاؤ. اور دوسری طرف ہمارا انجام یہ ہو گیا کہ ہم اس امید میں آئے تھے قافلے میں کہ میر کارواں ہم ہوں گے, یعنی قافلے کے لیڈر.
جو لیڈ کرتا ہے کارواں کو وہ ہم ہوں گے، میر کارواں ہم ہوں گے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انجام جب ہمارا ہوا تو آج ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ میر کارواں ہونا تو بات کی بات ہے، ہم تو گرد کارواں بھی نہیں ہیں. یعنی قافلے کے گزرنے سے زمین پر جو دھول ہوتی ہے اس کو گرد کارواں کہتے ہیں. مجھے حق میں یہ شبہ رہ جاتا ہے کہ میری لفظیں اگر کبھی ذرا سی بھی اردو کی سخت ہو جاتی ہے تو سوچتا ہوں بچوں کی سمجھ میں اگر نہ آیا ہو تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا ان کا. اس لیے میں اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں مجبوراً. ہمیں سوچا بھائی میر کارواں اور گرد کارواں کہتے رہو، لیکن اگر لڑکوں کے بلے نہ پڑا تو کیا ہوگا، زیادہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دو بھائی. تو وہ امت جو میر کارواں بننے کے لیے آئی تھی وہ گرد کارواں بھی نہیں ہے. کبھی آپ نے سوچا اس کا راز کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ اس کے اندر مصلحت کیا ہے؟ یہ ملت اختلاف کا شکار ہو گئی، یہ ملت سیاست کا شکار ہو گئی، یہ ملت ٹکڑوں میں بٹ گئی، یہ ملت مختلف چھوٹے چھوٹے گروپس میں تقسیم ہو گئی، اور وہ گروپس ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو گئے، وہ گروپس ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے. یہ جو دین انسانیت تھا وہ دہشت گردوں کا مذہب بن گیا. وہ دین جو دنیا میں امن کا پیغامبر تھا وہ خوف و دہشت کی علامت بن گیا. وہ ملک جن کو تعلیم کے میدان میں اور امن و امان کے میدان میں دنیا میں مثالی ہونا چاہیے تھا کہ اگر علم حاصل کرنا ہے تو وہاں جاؤ، وہاں مسلمان بستے ہیں. اگر امن و امان سے رہنا چاہتے ہو تو وہاں جا کے رہو، وہاں مسلمان بستے ہیں. اگر حق و انصاف چاہتے ہو اور ناانصافی اور ظلم سے فرار چاہتے ہو تو وہاں جا کے رہو، وہاں مسلمانوں کی آبادی ہے. لیکن آج مسئلہ الٹ گیا. اگر علم چاہتے ہو تو وہاں نہ جانا جہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر امن چاہتے ہو تو وہاں نہ رہنا جہاں مسلمان رہتے ہیں، اگر عدل چاہتے ہو تو وہاں نہ رہنا جہاں مسلمان رہتے ہیں. معبود ہم کو تو نے کیا بنا کے بھیجا تھا، ہم کیا ہو گئے؟ عزیزان گرامی، ٹھنڈے دل سے سوچئے، تعصب کی عینکیں اتاریے، موجودہ حالات کا تجزیہ کیجئے، حالات کی انالیسس کیجئے اور اس کے بعد سوچئے کہ اسلام کو سارا نقصان ملوکیت نے پہنچایا.